الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. میرے عزیز ساتھیوں اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان اعظام، سب سے پہلے تو ایک چیز معلوم یہ کر لینی ہے کہ ہم اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے آپ کی نیت سچی ہونی چاہیے کہ ہم عمل کی نیت سے بیٹھیں گے تو ایک بات بھی ہمارے لیے کافی ہوگی، اور بغیر نیت کے عمل کے بیٹھیں گے تو ہمارے لیے جتنی بھی باتیں ہو جائیں وہ کم ہے. اس لیے ہمیں آپ کو یہاں پر جو بیٹھنا ہے وہ عمل کی نیت سے بیٹھنا ہے کہ جو بھی باتیں ہوں گی کم از کم ایک بات پر تو عمل ضرور کریں گے. تو سب سے پہلے ہمیں آپ کو یہاں پر بیٹھنے کی جو سب سے پہلے وجہ ہے وہ ہے اصلاح نیت کی درستگی، نیت صحیح کر کے ہم بیٹھے. میرے عزیزو، اگر ہم پوری دنیا کے اندر، پوری انسانیت کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو ہر انسان پریشان حال نظر آ رہا ہے، خواہ گھریلو اعتبار سے ہو یا باہر کی زندگی کے اعتبار سے ہو، خواہ بزنس کے اعتبار سے ہو یا معاشرتی اعتبار سے ہو یا معاشرہ سوسائٹی کے اعتبار سے ہو یا اس کے علاوہ جسمانی باڈی کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے انسان پریشان حال نظر آ رہا ہے. دنیا میں بسنے والے تمام انسان سے اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ ماشاء اللہ چند لوگ آپ کو ملیں گے، ورنہ ہر انسان کی زبان پر یہی بات ہے کہ حالات بہت خراب ہیں. جسمانی حالات خراب ہیں، ہر گھر کے اندر بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں، جسم نڈھال ہو چکا ہے، بزنس بیکار ہو چکے ہیں. تو ہر انسان کی ایک ہی شکایت کہ ہمارا معاملہ بہت خراب ہو چکا ہے اور ہمارے حالات بالکل درست نہیں ہیں. تو میرے عزیزوں، چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے مختصر بات کر کے اپنی بات کو ختم کی جائے گی. ہمیں سب سے پہلے نظر دوڑانی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ہر طرف سے پریشان حال نظر آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو پہلی وجہ آپ کو بتلا دیں کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے یا تو اللہ رب العزت سے تعلق ختم کر دیا ہے یا اللہ رب العزت سے تعلق میں کمی کر دی. پہلی چیز، یا تو اللہ رب العزت سے تعلق ختم کر دیا یا اللہ رب العزت سے جو تعلق ہونا چاہیے اس تعلق میں کمی آ گئی. یہ پہلی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم اور آپ پریشان حال نظر آ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. دوسری وجہ پریشان حال ہونے کی یہ ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر تمام تر طریقوں کو اختیار کر لیتے ہیں
لیکن جس طریقے کے اوپر ہمارے آپ کی کامیابی کا دار و مدار رکھا گیا ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوب طریقہ ہے، اس طریقے سے ہٹ کر ہم نے زندگی گزاری ہے، اس وجہ سے ہم پریشان حال نظر آ رہے ہیں۔ تو پہلی چیز کہ ہم نے اللہ سے تعلق ختم کر دیا یا اللہ سے تعلق کم کر دیا، اور دوسری ہمارے پریشان حال ہونے کی وجہ ہے کہ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور غیروں کے طریقوں کو اختیار کر لیا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کی کامیابی انہی دو چیزیں میں مکمل ہونے میں ہمیں ملے گی۔ جب ہم اللہ سے تعلق کو قائم کر لیں گے اور مستحکم کر لیں گے اور مضبوط کر لیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر آ جائیں گے، تو پھر ہمارا اس دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد ہے، اس مقصد میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، ہمارے اللہ نے ہم سے محبت کے بنا پر، ہم سے غایت درجے کے تعلق کے بنا پر، جس طریقے پر ماں باپ ہوتے ہیں، اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں، اس لیے والدین چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا برباد نہ ہو جائے، میرا بیٹا خراب نہ ہو جائے، اس کے تعلقات غلط نہ ہو جائے، اس کے لیے پیار سے، محبت سے اس کو سمجھاتے ہیں تاکہ میرے بیٹے کی سوسائٹی غلط نہ ہو، میرے بیٹے کا معاشرہ غلط نہ ہو، میرے بیٹے کا بیٹھنا اٹھنا غلط نہ ہو۔ اس کے لیے والدین اپنے بچوں کو شفقت کی نظر سے، شفقت کے معاملوں کو درپیش کر کے اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں اور حتی الامکان پوری کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرا اللہ ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس لیے میرا اللہ نے قرآن مجید میں وقتاً فوقتاً اپنے پیار کی غایت کو اسی طریقے میں اپنے بندے کی چاہت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت بتلانا چاہ رہے ہیں، اے میرے بندو، اے لوگو، ہم نے آپ کو دنیا میں بیکار نہیں بھیجا ہے، ہم نے دنیا میں آپ کو ایک مقصد لے کر بھیجا ہے، آپ کو دنیا کے اندر آخرت کی کامیابی دلانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے لوگو، اے انسان، ہم نے کریم آقا کی طرف سے کہاں تو سلسلہ پھرے چلے جا رہا ہو۔ میرے عزیزوں، میرے اللہ کی غایت درجے کی ہم سے اور آپ سے محبت ہے، ہم نے بندوں اور بندیوں سے محبت ہے، اس بنا پر اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اسی کو اللہ رب العزت اور وضاحت سے 28 پارے کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ رب العزت یہاں پر پیار کا، اللہ رب العزت یہاں پہ محبت کا، اللہ رب العزت یہاں پہ انسیت کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ آگے جو فرمایا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، اپنے آپ میں دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے اندر ٹٹولنا ہمیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آئندہ کل کے لیے آپ نے آگے کیا بھیجا ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں پر میں میرے اللہ ہمیں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہمیں آپ کو یہ فکر دلانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بندوں، میری بندیوں، ایمان والوں، تمام دنیا میں بسنے والوں، آپ کو جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ آپ دوسری طرف کہاں ادھر ادھر پھرے چلے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو جو مختصر سے جو زندگی دی ہے دنیا کی، بہت چند لمحے کی زندگی ہے۔ ایک انسان کوئی چیز بناتا ہے، ایک فریج بنانے والا فریج کے بنانے کے حقیقت کو، ماہیت کو بہت زیادہ جانتا ہے۔ کس طریقے پر اس کو آپ چلاؤ گے تو صحیح ہوگی، کس طریقے پہ استعمال کرو گی تو وہ غلط ہوگی۔ واشنگ مشین ہے، اس کا بنانے والا اس کو بخوبی جانتا ہے کہ کس طریقے پہ اس کو استعمال کرو گے تو صحیح ہے اور کس طریقے پہ استعمال کرو گے تو غلط ہے۔ میرے عزیزوں، اسی لیے جب ہم یہ سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو تمام حضرات وہاں پر جو مہیا ہوتے ہیں، وہاں موجود ہوتے ہیں، تمام تر چیزوں کو بتلا دیتے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، یوز کرنا ہے۔
تاکہ ہمارے لیے نقصان دہ نہ بن جائے۔ اگر ہم اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ مشین تمام کی تمام چلیں گی تو لیکن بہت جلد خراب ہو جائیں گے اور ہمیں نقصان ہوگا اس کا۔ اسی طریقے پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ رب العزت نے خود دنیا کو پیدا فرمایا اور خود سوال فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا کی دنیا کیا چیز ہے، تمہیں معلوم ہے اس کی حقیقت کیا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ اللہ رب العزت نے خود جواب دیا الا لہو ولعب، صرف اور صرف ایک کھیل تماشا ہے، صرف اور صرف اس کی حقیقت کھیل اور کود ہے۔ آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہے اس چیز کی طرح کہ اللہ رب العزت نے جو بات بتلائی وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب، یعنی اللہ نے دنیا کو بنایا، اللہ اس کی حقیقت کو خوب جاننے والا ہے، اللہ دنیا کو بنایا اس کی ماہیت کو خوب جاننے والا ہے، اس کو استعمال کرنے کے طریقے کو اللہ خوب جاننے والا ہے، کس طریقے پہ دنیا کو استعمال کریں گے تو صحیح ہے، آخرت میں کامیابی ہے، کس طریقے پر دنیا کو استعمال کریں گے تو ہمارے لیے آخرت میں ناکامی ہے، یہ ہمارے اللہ نے خود بتلایا ہے میرے سے۔ اب یہ مختصر سی زندگی ہمارے آپ کے پاس ہے، اس مختصر سی زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے اصول بتلا دیا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آخرت کو اپنے مد نظر رکھیے، آخرت کو اپنے سامنے رکھیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی پوری تفصیل ذکر فرما دی ہے۔ میرے عزیزو، اس کی آگے ہمیں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اس دنیا کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس دنیا میں موجود ہوتے ہوئے آخرت کی کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، اس دنیا میں کیا چیز کرنا ہوگا کہ جس کی وجہ سے کل آخرت میں ہمیں آپ کو کامیابی ملے گی، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے کرنے سے ہمیں آپ کو آخرت میں ناکامی ملے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فرمایا ہے، یعنی مختصر طور پر اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اور دین اسلام کو جو میرے پاس لے کر آئے گا صحیح طور پر اللہ رب العزت اسے کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور دین اسلام ہے کیا؟ یہ ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ذکر فرما دیا۔ میرے عزیزو، دین اسلام 5 شعبوں کا نام ہے، 5 جو شعبے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے، وہ 5 شعبے مکمل طور پر اگر ہماری زندگی میں آ رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، کیونکہ ہم نے ان تمام چیزوں کو بھی فالو کر لیا ہے، اور ان تمام چیزوں کو ہم نے لے لیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر عمل کرنے کے لیے بتلایا ہے۔ وہ 5 شعبے ہیں، وہ 5 شعبے کی تفصیل کے بغیر مختصر طور پر آپ کو کچھ چیزیں بتلائی جا رہی ہیں۔ پہلی چیز کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے اس کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد کے ذریعے کچھ آپ کے سامنے آیا ہے۔ اور دوسری چیز آپ کے سامنے 5 شعبوں میں سے جو ایک ذکر فرمائی جائے گی وہ یہ کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارے اخلاقیات۔ تو پہلی چیز کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے وہ مقصد کے تحت بھیجا ہے، اس مقصد میں کامیابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب طریقے پر ملے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو کچھ بھی دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر جاؤ اس سے رک جاؤ۔ اسی طریقے پر
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ رب العزت یہاں جہاں محبت کا دعویٰ فرما رہے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر ہم سے محبت، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو محبت اللہ رب العزت ہم سے کریں گے، لیکن محبت کرنے کا اللہ رب العزت نے جو ایک اصول بتلا دیا ہے کہ کس بنا پر ہم آپ سے محبت کریں گے، اس کو آگے ذکر فرمایا فاتبعونی، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اگر ہم کر لیں گے تو ہمارے لیے اللہ کی محبت لازم ہو جائے گی، اللہ ہم سے محبت کرنے لگیں گے، لیکن اسی وقت کریں گے جبکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار فرمائیں۔ فاتبعونی اتباع کہا جاتا ہے کہ اگلے کا قدم جہاں پڑا ہے پچھلے کا قدم وہی پڑنا چاہیے، طبیعہ۔ تو میرے عزیزو، آپ ابھی اصولی باتیں بتلائی گئی کہ اگر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ اگر آپ علیہ السلام کے طریقے پر چلیں گے تو ہی اللہ ہم سے محبت کرے گا، تو ہی اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ اگر ہم اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے۔ میرے عزیزو، اب ذرا ہم اپنی زندگی میں غور و فکر کریں کہ اللہ رب العزت نے مختصر سی زندگی دی، ابھی آپ کے سامنے آیا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، کہ یہ دنیا جو ہے صرف کھیل اور تماشا ہے۔ کھیل اور تماشا کب ختم ہو جائے کسی کو معلوم نہیں، کھیل اور تماشا کب ختم ہو جائے کسی کو معلوم نہیں، پانی کا بلبلا کب ختم ہو جائے کسی کو معلوم نہیں۔ میرے عزیزو، اسی طریقے پر یہ دنیا، یہ زندگی، ہمارے آپ کی زندگی کب ختم ہو جائے ہمیں آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری زندگی کب ختم ہو جائے۔ ایک آپ کو مثال دیں، اکثر نوجوان اور بڑے بوڑھے بھی اس میں انٹرسٹ جو لیتے ہیں، شوقین ہیں، وہ میچ، سب کو معلوم ہوتا ہے کہ اتنے اوور ہوئیں گے، اتنے فیلڈ ہوئیں گے، اتنے بیٹنگ کرنے والے ہوئیں گے، تو ایک انمان اور اندازہ لگایا جاتا ہے، اندازہ لگایا جاتا ہے، ایک آئیڈیا لگایا جاتا ہے اتنے دیر میں ہمارا گیم یا میچ ختم ہو جائے گا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آؤٹ ہوتے چلے جاتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ 3 گھنٹے کا میچ 1 گھنٹے میں ختم ہو گیا۔ اسی طریقے پر ہماری آپ کی زندگی ہے، ہمیں آپ کو نہیں معلوم کہ ہماری آپ کی وکٹ کب گر جائے گی، ہمیں آپ کو دنیا سے الوداع کب کہنا پڑ جائے، ہمیں آپ کو نہیں معلوم ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو کہا ہے آخرت کی ہمیں فکر کرنا ہے، اس مختصر سے زندگی میں آپ اور ہمیں اندازہ لگانا ہوگا، اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ دنیا کے اندر آیا ہم اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں یا دنیا کے اندر رب کو ناراض کر کے دوسروں کو ہم راضی کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں آپ کو اپنی زندگی میں ٹٹولنا ہوگا۔ ہم نے ہر چیز کا محاسبہ لگایا، ہم نے ہر چیز کا اندازہ لگایا، شادی بیاہ ہو رہی ہیں، موت مٹی ہو رہی ہیں، منگنیاں ہو رہی ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں، چھوٹے فنکشن بڑے فنکشن ہو رہے ہیں، ہم نے ان کا اندازہ لگایا، ہم نے ان کا آئیڈیا لگایا، لیکن کبھی ہم نے اس کا آئیڈیا اور اندازہ لگایا، کبھی ہم نے اس کا اندازہ لگایا کہ اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں اللہ کے سامنے کب کھڑا ہونا پڑ جائے۔ تو کبھی ہم نے اس کا اندازہ لگایا کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے، آخرت کے لیے اس دنیا کے اندر ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا ہے۔ ہم نے دل میں ہاتھ رکھ کر سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم نے اس دنیا کے اندر آخرت کی فکر کی ہے یا نہیں۔ میرے عزیزو، آج دنیا کے اندر ہم آپ بسے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر ہم نے تمام تر طریقے اختیار کر لیے ہیں، اگر ہم نے کوئی طریقہ چھوڑا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا۔ انسان کے گھر میں 2 موقع بہت اہم آتے ہیں، ایک شادی کا موقع آتا ہے اور اسی طرح ایک موت اور مٹی کا جنازے کا موقع آتا ہے۔
یہ دو اہم بڑے بڑے جو موقع ہوتے ہیں، ذرا ہم اندازہ لگائیں کہ ان موقعوں کے اندر ہم کیا کرتے ہیں۔ ان موقعوں کے اندر کیا ہم یہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کرتے ہیں۔ ان موقعوں کے اندر ہر ایک کو خوش کیا جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو ناراض کیا جاتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ ذرا غور کیجئے، آج کا جو دن ہوتا ہے، جب شادیوں کا موقع ہوتا ہے تو ایک جھاڑو لگانے والی جو بھنگی ہوتی ہے اس کو بھی اپنے دربار میں ہم بلاتے ہیں، اس سے بھی کہتے ہیں آج کے دن ناراض نہ ہونا، آج کے دن خواہش پوری کر لینا۔ لیکن میرے عزیزوں، کیا ہمارے آقا کی محبت اس سے بھی کم ہو گئی؟ کیا ہم نے اپنے آقا کے مرتبے کو اس سے بھی کم تر سمجھ لیا کہ اپنے آقا کو، ہم لوگوں کو تو ہم نے خوش کر لیا، لیکن ایسے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا؟ یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کتابیں اور قرآن مجید کی تفسیر کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں جا کر مسئلہ پوچھنا پڑے گا یا مفتیان کرام سے جا کر تفسیریں، علماء کرام سے تفسیریں میں پوچھنی ہوں گی۔ اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عام معمولی کامن بات ہے۔ کیا ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے؟ میرے عزیزوں، ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے دل کی آنکھوں کو کھولنا ہوگا، ورنہ اس دن ہمارے دل کی آنکھیں آخرت میں کھلیں گی تو ہائے افسوس، ہائے افسوس، کبھی دست ملنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ میرے عزیزوں، کیا ہم نے اپنے گھروں کی فکر کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے معاشرے کو دیکھا ہے؟ کیا ہمارے اخلاق ہیں؟ میرے عزیزوں، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ موجود ہے۔ فتح مکہ ہوتا ہے، فتح مکہ کے اندر سن ہجری 8 میں جب مکہ فتح ہوتا ہے، آپ کے پاس جابان سپاہی موجود ہے، 10,000 کا لشکر موجود ہے کم و بیش، اور سپہ سالار موجود ہے۔ جب مکہ کے اندر فاتح بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول حاکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر فاتح بن کر داخل ہو رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں۔ جب مکے کے اندر پہنچ رہے ہیں تو تمام تر صحابہ جوش میں ہیں، تمام تر صحابہ نے کہا آج تو انتقام لیا جائے گا، آج تو بدلہ لیا جائے گا، کہ آج تو یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، آج بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ نے وہ کالے کرتوت یاد دلائے کہ اے میرے رسول، اے آقا، وہ دن یاد کیجئے کہ جب آپ کے چچا کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا، اس دن کو یاد کیجئے جب بلال حبشی کو اور اسی طرح تمام صحابہ کو ذلیل اور رسوا کیا گیا تھا، انہیں پریشان کیا گیا تھا، مکے سے نکالا گیا تھا، اس دن کو یاد کیجئے۔ لیکن میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل برداشت کرنے کی کیفیت دیکھیے کہ ہمارا آقا فرما رہے ہیں اليوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے آقا کا یہ کردار، میرے آقا کا یہ اخلاق کہ دشمن کو معاف کر دیا، کلیجہ چبانے والوں کو بخش دیا۔ لیکن میرے عزیزوں، ہمارا آقا کا معاملہ ہے، ہم نے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کیا، ہم نے محب رسول کا دعویٰ کیا، لیکن میرے عزیزوں یہ عشق کے نعرے سے عاشقی نہیں جھلکتی، یہ محب کے نعرے سے محبت نہیں جھلکتی۔ میرے عزیزوں، اس طرح عشق کے دعوے کرنے والے بہت آئے اور آگے چلے گئے ہیں، محبوب کے دعوے کرنے والے، محبت کے دعوے کرنے والے دنیا کے اندر آئے، آ کر کے چلے گئے، اور آج ہم بھی پیدا ہو گئے، محبوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں، عاشقی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، کیا یہی عاشقی ہے؟ کیا یہی محبوبیت ہے؟ ہم اگر اس دنیا کے اندر کسی سے محبت کر لیتے ہیں، ایک لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے تو ہم اس کے ادا پر فدا ہو جاتے ہیں، اس کو چین اور سکون دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، محبوبیت کی علامت ہے کہ محبوب کو سکون دیا جائے، محبوبیت کی علامت ہے کہ محبوب کو چین دیا جائے، محبوبیت کی علامت ہے کہ محبوب کی تمام تر باتوں کو مانا جائے۔ ذرا ہم اندازہ تو لگائے، ہم غور و فکر تو کریں، اور ہم نے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کیا ہم نے اللہ کے رسول
رسول سے محبت کا دعویٰ کیا، اللہ کے رسول سے عشق کا دعویٰ کیا، لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہمارے عمل سے ہمارے آقا کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہمارے عمل سے ہمارے آقا کو پریشانی ہو رہی ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کیا صرف عاشقی کی دعوے سے ہم عاشق بن سکتے ہیں، محبوبیت کے دعوے سے ہم محبوب بن سکتے ہیں؟ میرا ہمیں غور فکر کرنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی کو نچوڑنا ہوگا، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، ہمیں معاشرے کے اندر اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا۔ معاشرہ اور سوسائٹی کی ذمہ داری ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ آج ہماری لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں؟ ہماری اور ماں بہنیں کہاں جا رہی ہیں؟ کیا ہمارے آقا نے یہی سکھلایا تھا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ؟ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کو سدھارنا، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے اپنی بستی کو سدھارنا، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے اپنے نماتوں کو سدھارنا۔ میرے عزیزو، کل آخر میں ہمارا گریبان پکڑا جائے گا، کل آخر میں ہمارے دامن کو پکڑا جائے گا اگر ہم نے معاشرے کی سدھارنا کیا۔ میرے عزیزو، آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہماری سوسائٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں اپنی سوسائٹی کا جائزہ لینا چاہیے، میرے عزیزو، فکر کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، ہماری سوسائٹی کے حال یہ ہو چکے ہیں، اس شادی کے جو موقع ہوتے ہیں ایسی ہماری اور ماں بہنیں کہ کبھی کسی نے ان کے بال نہ دیکھا ہو، کبھی کسی نے ان کا جسم نہ دیکھا ہو، لیکن شادی بیاہ ایسی موقع ہیں، ان موقع کے اندر جس کا کبھی کسی نے بال نہ دیکھا ہو، شادی کے فنکشن میں جا کے دیکھ لو اس کے بال ایسے گنگریالے آپ کو سب نظر آئیں گے۔ یہ ہماری سوسائٹی ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا دین اسلام ہے۔ آج ہمارے دین اسلام کو ہم ہی نے برباد کیا ہے، آج ہمارے دین اسلام کو ہم ہی نے غلط طریقے پہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ آج ہم نے اسلام کی ترجمانی صحیح طریقے پہ نہیں کی، اس کی وجہ سے آج پورے ہندوستان کے اندر، پورے عالم کے اندر مسلمانوں کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، مسلمانوں کو پریشانی کا عالم میں مبتلا ہونا پڑ رہا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں آپ کو سمجھنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زندگیاں گزری ہیں، ایک مکہ کی زندگی اور ایک مدینہ کی زندگی گزری ہے۔ ہمیں مکہ کے اندر کی زندگی کو بھی دیکھنا ہوگا، مدینہ کے اندر کی زندگی کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آ رہے ہیں، مدینہ کے اندر آنے کے بعد تمام انصاری صحابہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اخوت، محبت، بھائی چارگی، ملنسار کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ میرا عزیزو، وہ خون کا رشتہ نہیں تھا ان کا، اس کے باوجود ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ایک گھر دوسرے صحابی کو دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی ایک جگہ ایک کھیت دوسرے صحابی کو دینے کے لیے تیار ہے۔ میرے عزیزو، یہ آپس میں اخوت اور محبت اور بھائی چارگی کا معاملہ تھا، ایک صحابی دوسرے صحابی کو اپنی تمام چیز دینے کے لیے تیار ہے۔ یہاں تک کہ معاملہ پہنچ گیا کہ اگر کسی کی دو بیویاں ہیں تو اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کو پسند کرو تو میں آپ کی نکاح میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اخوت اور محبت اور بھائی چارگی کا معاملہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دیا ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اصحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم میں کسی ایک کی بھی ابتدا کر لو گے راہ راست سے پا جاؤ گے۔ میرے عزیزو، ہم کس کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں؟ میرے عزیزو، ہمارا کیا معاملہ ہے؟ وہ تو صحابی خونی رشتہ نہیں تھا، ایمانی رشتہ تھا۔ آج جہاں ہمارا خونی رشتہ ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بولنے کو تیار نہیں، ماں باپ بیٹے سے بولنے کو تیار نہیں، بیٹا ماں باپ سے بولنے کو تیار نہیں۔ میرے عزیزو، ہمارے گھر کے یہ حالات ہو چکے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کی زمین ہڑپ کرنے کے لیے چلا آ رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے گربان چاہ کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ کیا معاملہ ہے؟ کل حشر کے میدان میں ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے عزیزو، ہمارے صحابی ایسے تھے کہ بھوکے اور پیاسے رہ گئے، لیکن کبھی ہم نے بھائی سے پہلے پانی پینے کا وعدہ نہیں کیا۔ لیکن آج ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے اندر دیکھ رہے کہ ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، ہمارا پڑوسی پیاسا ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں، ہمارے گھروں میں گھروں کو مسلم چل رہے ہیں، ہمارا گھر کے اندر اچھے کھانے چل رہے، لیکن ہمارے پڑوسی کا ہمیں حال تک معلوم نہیں۔ میرے عزیزو، یہ کیا معاملہ ہے؟ آج ہمارے حالات اتنے ختم اور خراب ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی میرے عزیزو ابھی بھی ہوش میں ہم نہیں آ رہے ہیں، ابھی
بھی ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں میرے عزیزو، ابھی بھی ہم بیدار نہ ہوئے، ابھی بھی ہم خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے تو اور کون سے وقت کی متلاشی ہے اور کون سے وقت کے ہم انتظار کر رہے ہیں؟ اے میرے عزیزو، اے میرے لطف جگر، اے میرے عزیزو، میرے اللہ کا فرمان ہے، میرے رسول کا فرمان ہے، میرے اللہ کہہ رہے ہیں میری طرف آ جاؤ۔ اے میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم، آخری آیا، پوری آخر آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ امت جہنم کی طرف چلی جا رہی ہے، جہنم کے دہانے میں کھڑی ہو گئی ہے، مڈیر پر کھڑی ہے۔ اللہ کے رسول کمر پکڑ کر لوگوں کو جنت کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، صراط مستقیم کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو ہم نے آقا کی باتوں کو جھٹلا دیا، آقا کی کوئی فکر نہ کی۔ بس آخر میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں میرے عزیزو، کل آخرت میں جو آقا ہماری سفارش کریں گے، اے میرے عزیزو، کل آخرت میں جو آقا ہمیں کام دیں گے میرے عزیزو، اس صراط پر جو آقا ہمیں کام دیں گے، اور میرے عزیزو اس دنیا کے اندر جس کی محبت میں ماں باپ کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، مال و دولت کی محبت، گھر بار کی محبت کی وجہ سے ہم نے اور آپ نے دین کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ دیا، سب کو ہم نے قربان کر دیا، سب کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، سب کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس لیے چھوڑ دیا ہمارے بیوی بچے ناراض ہو رہے ہیں، ہمارے ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں، معاشرہ ناراض ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا۔ میرے عزیزو کل آخرت میں یہی رسول ہمیں کام دینے والے ہیں، اس لیے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرے عزیزو آخرت میں اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم سے راضی رہے ہیں، اے میرے عزیزو، تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر ہم نے رب چاہے زندگی کو اختیار کر لیا، یعنی اللہ کے رسول جو چاہ رہے ہیں اگر ہم نے اس پر عمل کیا، ان کے تمام طریقوں کو فالو کر لیا، اختیار کر لیا، تو اگر اللہ کی اور رب کی اگر مرضی پہ دنیا کے اندر چلیں گے تو میرے عزیزو کل آخرت میں ہمیں اور آپ کو خود اپنی مرضی کے مطابق جنت میں داخل کریں گے۔ اور اگر اس دنیا کے اندر ہم نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار لی، رب چاہے زندگی کو ٹھکرا دی، تو میرے عزیزو کل آخرت میں ہمارے لیے دشواری ہے، کل آخرت میں ہمارے لیے ناکامی ہے۔ اس لیے آپ تمامی حضرات سے آخر میں یہی گزارش ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر مختصر سے جو اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کو سنوار لے، اس زندگی کو ہم سدھار لے، اپنے معاشرے کو صحیح کر لے، اور اس دنیا کے اندر اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لے، تاکہ کل آخرت میں ہمارا آپ کے لیے کامیابی متعین ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔